صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ گزشتہ جمعہ عبادت کے متعلق ایک اہم بات آپ کی خدمت میں رکھا۔ عبادت کرنے کا موقع دنیا ہے، جیتے جی جتنی چاہے اتنی عبادت کر لیں، اس لیے کہ یہاں عبادت کا بھی موقع ہے اور عبادت پر ثواب بھی ہے۔ مرنے کے بعد عبادت کا موقع بھی نہیں، اگر کسی کو عبادت کا موقع مل بھی جاتا ہے تو اس کی عبادت پر اسے ثواب بھی نہیں۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں کام کیے بغیر موسم میں فصل نہیں کاٹ سکتے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ کھیتی میں اگر محنت نہ ہو، جس مقصد کے ساتھ کھیتی کے ساتھ لگے رہنا، اس مقصد میں اگر لگے نہیں رہے تو پھر موسم میں فصل نہیں کاٹ سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر دنیا میں اللہ کا بندہ اپنی دنیا کو عبادت سے نہیں سنوارا تو پھر فصل کاٹنے کا جو وقت ہے خبر اور حشر، وہاں پر فصل کاٹنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں دنیا کتنا کماؤں اور آخرت کتنا کماؤں؟ میں دنیا کے لیے محنت کتنی کروں، آخرت کے لیے محنت کتنی کروں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ایک مرید حضرت کے پاس آ کر پوچھتا ہے، حضرت میں دنیا کے لیے کتنی محنت کروں اور آخرت کے لیے کتنی محنت کروں، اور دنیا میں کتنی کماؤں اور آخرت میں کتنی کماؤں؟ اللہ والوں کا جو جواب ہوتا ہے نا، وہ معمولی انک سے لکھنے کے لائق نہیں، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے لائق ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین جواب دیا کہ میاں، جتنا تم دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کماؤ، جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کماؤ۔ جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے اتنی محنت دنیا کے لیے کرو، جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے اتنی محنت آخرت کے لیے کرو۔ بہترین جواب ہے، تمام مضمون کو حضرت نے ایک جملے کے اندر پیش کر دیا۔ دنیا میں رہنا کتنے دن ہے؟ کوئی 50 سال رہتا ہے، کوئی 60 سال رہتا ہے، کوئی 70 سال رہتا ہے۔ اور آپ حضرات سن چکے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر دوسرے نبیوں کی امت کی عمر کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور قیامت کے قریب تو عمر اور بھی کم ہو جائے گی۔ بعض عاشقان فرماتے ہیں اصل عمر تو آوریج 60 پر 3 سال ہے۔ اگر 60 پر 3 سال کی عمر کامل عمر نہ ہوتی تو پیارے آقا کی رخصتی 60 پر 3 سال کی عمر میں نہ ہوتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دیا وہ کامل چیز دیا، مکمل چیز دیا۔ دین دیا تو کامل، اسلام دیا تو کامل، عبادات دیے تو کامل، معاشرت دیے تو کامل، معاملات دیے تو کامل۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی، آقا کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو ہر چیز کامل اور مکمل عطا فرمائی۔ اسی لیے عمر بھی آقا کی 60 پر 3 سال جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل زندگی ہے۔ ایک آوریج، اس سے کم اگر کسی کو زندگی ملتی ہے تو وہ افسوس ہے، اس سے زیادہ اگر کسی کو زندگی ملتی ہے تو وہ نفع ہے۔ اڑ اڑ کر اگر کوئی جیتا ہے تو 80-90 سال جیتا ہے، موقع نہیں حساب کرنے کا۔ 80-90 سال کی زندگی جینے کے لیے ہم کو کتنے روپیوں کی محنت کرنا ہے؟ ایک گھر کافی ہے؟ ماہانہ
اس دور مہنگائی میں، یہ دور تو مہنگا دور ہے، ماہانہ اس دور مہنگائی میں صحت اور عافیت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں شاید میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کے اخراجات کیا ہیں مجھے نہیں معلوم، شریعت کے دائرے میں اسراف کے بغیر ماہانہ 2-4 بچے، میاں بیوی اور ان کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو یہ 8-10 فیملی کا ماہانہ خرچ ایک ذاتی گھر کے ساتھ 30-35 ہزار میں مکمل ہو جائے گا۔ مہنگائی کا زمانہ ہے، پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں میں، چلو اور 15,000 بڑھا لو، 50,000 روپے میں ایک زبردست زندگی اسراف کے بغیر، بخالت کے بغیر گزر جائے گی۔ صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں میں؟ اگر غلط ہے تو بولو نہیں حضرت نہیں گزرتی، ہمارا خرچ تو تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے ہے، دنیا میں کرنے والے بھی ہیں۔ میں اسی لیے شرط لگا دیا شریعت کے دائرے میں ایک چیز 2 سیم ملتی ہے، لیکن جگہ کے بدلنے سے قیمت بدل جاتی ہے، تو پھر جگہ بدل کر قیمت زیادہ لگا کر لینا بھی اسراف میں داخل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ کے اپنے محلے کے دکان میں چپل کی ایک دکان ہے، آپ کے اپنے محلے میں چپل کی ایک دکان ہے، وہاں پر چپل یا جوتا 500-1000 روپے میں ملتا ہے، اور ویسا ہی جوتا اور چپل کسی ہائی فائی علاقے میں، مشہور سڑکوں میں، مشہور علاقوں میں وہی 500 اور 1000 روپے کا جوتا اور چپل 5000 اور 10,000 روپے میں ملتا ہے۔ شان اور دکھاوے کے لیے وہاں جا کر 500-1000 روپے کے جوتے چپل کو خریدنا اسراف میں داخل ہے۔ رمضان المبارک میں ایک ایئرپورٹ میں تھا میں، ایئرپورٹ میں دکانیں بہت زیادہ ہیں، ان دکان والوں میں سے ایک صاحب میرے پاس آئے، سلام کیے، مصافحہ کیے، حضرت میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ شاید مجھے نہیں جانتے، پھر بھی میں آپ سے ملاقات کیا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہاں بھائی الحمدللہ آپ جیسے عاشقین بہت سارے ملاقات کرتے ہیں، میں کسے کسے یاد رکھوں۔ کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ میں نے کہا کہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت میں کہیں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میری دکان خود یہاں پر ہے۔ چلیے حضرت کب ہے فلائٹ کا وقت؟ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ تھا، انہوں نے مجھے اپنی دکان ایئرپورٹ میں لے کر گئے۔ اس دکان میں ٹی شرٹس، جینس پینٹ، سوٹ کیس، یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے چائے کا آرڈر دیا تو میں نے کہا کہ نہیں، ایئرپورٹ میں کچھ کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں، الا یہ کہ وقت اگر موت کے قریب پہنچ جائے، میں نہیں پیتا، آپ کو تو معلوم ہے۔ سب تیاری کے ساتھ میں باہر سے اندر چلا جاتا ہوں، الحمدللہ کھانا بھی ہے تو کھا لے کر چلا جاتا ہوں، پینا بھی ہے، پینا کا تو وہ پینا نہیں ہے، پانی چائے وغیرہ سب پی کر چلے جاتا ہوں، ساتھ میں 2-3 بسکٹ رکھ لے کر بھی چلے جاتا ہوں۔ کب کیا سچویشن آتی ہے پتہ نہیں ہے کہ رکھنے کے لیے، ایئرپورٹ میں تو میں نہیں کھاتا، کئی مرتبہ میں نے اس بات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے چائے، میں نے کہا کہ نہیں، پھر انشاءاللہ ایئرپورٹ کے باہر کبھی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس چائے کو میں قرض کے اکاؤنٹ میں رکھوں گا۔ محبت، سامنے والا اگر محبت کرتا ہے، علم کو، عمل کو، اللہ کو، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ کر محبت کرتا ہے، تو ہم کا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ پوری محبتوں کا اظہار کریں، تب ہی جا کر اللہ راضی ہوتے ہیں۔
یک طرفہ محبت ناجائز معاملات میں چلتی نہیں تو جائز معاملات میں یک طرفہ محبت کہاں چلے گی؟ محبوب اگر مجھے محبت کرتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے میں بھی ان کے ساتھ محبت کا اظہار کروں۔ بادشاہ اگر محبت کرتے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے میں بادشاہ کی محبتوں کا قدر کروں۔ آج بڑے بڑے لوگوں میں بھی یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ بعض قوم کی عقیدتوں کا جواب عقیدت اور محبت سے نہیں، لاپرواہی سے دی جا رہی ہے۔ جلسے کو یہ عاجز جاتا ہے، جلسے کے بعد جلسوں میں بعض کا لفظ توجہ کے ساتھ سنیں، بعض کا لفظ بعض جلسوں میں اعلان ہو جاتا ہے کہ حضرت بہت تھکے ہوئے ہیں، سلام کر دیں گے، کوئی مصافحے کی زحمت گوارا نہ کرے۔ غلط بات ہے یہ۔ قوم جس عقیدت کے ساتھ مصافحہ کرتی ہے، میرا ایمان ہے کہ قوم کی اس محبت کے صدقے اللہ تعالی ہماری مغفرت کا فیصلہ کر دیں گے۔ میں صاف کہتا ہوں اور روکتا ہوں کہ نہیں، ایسا کہنا نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فوراً نکلنا ہے، معذرت میں خود چاہ لیتا ہوں۔ اگر وقت ہوتا ہے تو باقاعدہ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ میں تمام کے ساتھ مصافحہ کرتا ہوں۔ پیارے آقا سے بڑی شخصیت کون ہے؟ پیارے آقا سے زیادہ مصروف کون تھے؟ ہم لوگ تو علم کا حق ادا کرتے ہیں، انبیاء تو نبوت کا حق ادا کرتے ہیں، رسالت کا حق ادا کرتے ہیں۔ جلسوں میں ٹائم بنانا چاہیے۔ سامعین اگر مصافحہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مصافحے کا موقع دینا چاہیے۔ مصافحے کی فضیلتوں پہ بیان کرنے والے اگر مصافحے کا ماحول نہیں دیتے ہیں، عند اللہ مسئول ہوں گے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرتا ہے خلوص کے ساتھ، مصافحے کے صدقے اللہ دونوں کے گناہوں کو ہاتھوں کے ذریعے سے ایسے گرا دیتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں سوکھے ہوئے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ہم بھی مصافحے کا موقع اور آپ کا بھی ایک حق بنتا ہے موقع اور مومنٹ دیکھ کر محبتوں کا جواب محبتوں سے دو، محبتوں کا جواب محبتوں سے دو۔ سامنے والا سلام کرتا ہے، جس محبت کے ساتھ اس محبت کے ساتھ اس کا جواب دو۔ سامنے والا، یہاں تک علماء نے لکھا ہے، سامنے والا دیکھ کر سلام کر رہا ہے تو جواب بھی اسے دیکھ کر دو تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میرے سلام کا یہ حق ادا کر رہا ہے۔ آج کہاں ہے یہ سب؟ دو آنکھ کا نام انسانیت نہیں، دو کان کا نام انسانیت نہیں، زبان اور دانتوں کا نام انسانیت نہیں، خون کے دوران کا نام انسانیت نہیں۔ انسانیت کے اسباق شریعت مطہرہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمائے ہیں وہ اسباق کا نام انسانیت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگ سلام جس محبت اور عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں ان کو جواب اتنی لاپرواہی سے دیتے ہیں گویا کہ ان کے نزدیک اس آدمی کے سلام کی کوئی اہمیت نہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ جواب کا طریقہ ہے، یہ انداز ہے سلام کے جواب کا۔ ریسپانس دو سامنے والے کو، اسے اونچا اور نیچا نہ سمجھو، گورا اور کالا نہ سمجھو، امیر اور غریب نہ سمجھو، نیکوکار اور گنہگار نہ سمجھو، سامنے والے کو اللہ کا بندہ محمد کا غلام سمجھو۔ مسلمان ہے وہ، تمہارا بھائی ہے وہ۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم،
مانا کہ تمہارے اور اس کے درمیان خون کا رشتہ نہیں، تمہارے اور اس کے درمیان دودھ کا رشتہ نہیں، تمہارے اور اس کے درمیان نکاح کا رشتہ نہیں۔ چھوڑو ان رشتوں کو، اٹھا کر اپنے گھر کے مضبوط الماری کے تجوری میں رکھو۔ ان تمام رشتوں سے بڑا، ان تمام رشتوں سے مضبوط رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ماں نے نہیں بنایا اور ماں کے دودھ سے نہیں بنا، یہ رشتہ باپ نے نہیں بنایا، باپ کے خون سے نہیں بنا، یہ رشتہ نکاح سے نہیں بنا، یہ رشتہ ایمان سے بنا ہے، اور بنانے والا پیارا اللہ ہے۔ اس رشتے کو سامنے رکھ کر ابو بکر آ کر سلام کرتے، پیارے آقا اظہار محبت جیسا فرماتے، بلال جیسے کالے کلوٹے صحابی آ کر سلام کرتے، پیارے آقا اسی ریسپانس کے ساتھ جواب دیتے۔ عثمان غنی جیسے مالدار، عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار رضی اللہ تعالی عنہما جس عقیدت اور محبت کے ساتھ پیارے آقا کے دربار میں حاضر ہو کر سلام کرتے، آقا جواب مرحمت فرماتے، مسکراہٹ پیش کرتے، ان کے آنے کو اپنی مسرت سمجھتے۔ وہیں غریب صحابی حضرت ابو ہریرہ جو صفہ کے کھجوروں پر اپنی زندگی گزارتے تھے، پیارے آقا کے حدیثوں کو حفاظت کرتے تھے، وہ ابو ہریرہ بھی آ کر سلام کرتے، پیارے آقا اسی رسپانس کے ساتھ ابو ہریرہ کو بھی جواب دیتے۔ بلکہ میں پیارے آقا کی زندگی کا ایک نتیجہ بیان کرتا ہوں، اللہ میری مغفرت کا ذریعہ سبب بنائے۔ پیارے آقا کمزوروں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اچھا سلوک کرتے، تاکہ ان کا دل پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے، آقا کے سلوک سے ان کے دلوں میں خوشیوں کی ایک لہر دوڑ جائے۔ اور آج آ گئی ہے تو بات عرض کر رہا ہوں، آج بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، ہم امتیاز میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم امتیاز میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امتیاز کا مطلب کیا؟ کالے اور گوروں میں فرق کرنے لگے ہیں، امیر اور غریب میں فرق کرنے لگے ہیں، نیکوکار اور گنہگار میں فرق کرنے لگے ہیں۔ تمام امت کا، پیارے آقا کے فرمان کا، اللہ کے کلام کا، صحابہ کی زندگی کا، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے اصلاحی بیانات کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں۔ گناہوں سے نفرت کرو، گنہگاروں سے نفرت مت کرو۔ گناہ گناہ رہے گا لیکن گنہگار گنہگار نہیں رہے گا، زنا زنا رہے گا، چوری چوری رہے گی، دھوکہ دھوکہ رہے گا، لیکن زانی زانی نہیں رہے گا، چور چور نہیں رہے گا، دھوکے باز نہیں رہے گا، چغل خور نہیں رہے گا۔ پتہ نہیں کہ کب اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبے کی توفیق عطا فرما دے۔ توبہ کر لیا دل سے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے توبہ کے صدقے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، توجہ، عنوان کا دامن تھام کر میں بہت آگے جانا ہے۔ توجہ، علماء فرماتے ہیں نکوکار گنہگار کے درمیان میں کبھی فرق مت کرو۔ حضرت شیخ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک زمانے میں صاحب کشف و کرامت بزرگ ایک راستے میں جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سر میں ایک بادل کا سایہ عطا فرما دیا، دھوپ زبردست تھی، چھتری تھی کہ نہیں تھی معلوم نہیں، یا چھتری کا زمانہ تھا کہ نہیں تھا معلوم نہیں، لیکن مجھے یہاں کہنے کی اجازت دے، اس زمانے میں چھتریاں نہیں تھے کیونکہ چھتری پن بھی نہیں تھا۔ اس زمانے میں چھتریاں بھی ہیں، چھتری پن بھی ہے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اب ایک بادل کو اللہ نے اس ولی کے سر میں سایہ بنا دیا،
ایک گنہگار کو بھی اس راستے سے گزرنے کا موقع ملا. اس نے دیکھا کہ کتنا بڑا اللہ والا ہے. اللہ نے اس کو دھوپ سے بچانے کے لیے چھتری کا نہیں بادل کا سایہ عطا کر دیا. کتنے بڑے اللہ والے ہیں، سبحان اللہ. حالات کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا. آنے والے حالات سے ہمیشہ ڈرتے رہو. اللہ کے دربار میں عافیت کی دعا مانگتے رہو. کوئی نماز کے بعد دعا نہ چھوٹے. آپ غور کرے ہوں گے، مولانا کو گواہ بنا کر عرض کر رہا ہوں میں کہ جب بھی میں دعا کرتا ہوں الحمدللہ اجتماعی ہو کے انفرادی دعا، قسم اللہ کی میں اس دعا کو ضرور پڑھتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. جب جماعت کے ساتھ دعا کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں صیغہ بدل دیتا ہوں، سینٹنس بدل دیتا ہوں. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. عفو کہتے ہیں معافی مانگنے کو، عافیہ کہتے ہیں عافیت کو. اس دور میں دولت کی ضرورت نہیں ہے. غریب سے غریب بھی امیر لیول کا کھانا اس دور میں کھا رہا ہے، الحمدللہ. یہ اور بات ہے، روزانہ نہیں کھاتا الگ بات ہے، کبھی کبھی کھاتا ہے تو کھا لیتا ہے. میں نے یہ فلسفہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھا. مرغ مسلم کا دسترخوان ہو، وہی اتنا چھوٹا سا پیٹ بھرنا ہے. سادہ سیدھا دسترخوان، دال اور دہی کا دسترخوان ہو، یہی پیٹ بھرنا ہے. اور زبردست دسترخوان ہو، لذت کی انتہا یہاں تک ہے. سادہ سیدھا دسترخوان ہو، لذت کی انتہا یہاں تک ہے. یہاں سے ہمارے غذا کا سفر آگے بڑھ جاتا ہے تو سب کے پیٹ کی ایک ہی حالت ہوتی ہے. سب کے پیٹ کی ایک ہی حالت ہوتی ہے. اس وقت اللہ کے دربار میں عافیت پوچھو، اے اللہ عافیت عطا فرما. کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا پر، اربوں خربوں درود نازل ہو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک ایک چھوٹا چھوٹا جملہ بھی امت کو ایسے عطا فرمایا جس کا ترجمہ سمندروں کی گہرائی سے بھی بڑا ہے. گھنٹوں کی دعا کو پیارے آقا نے ایک لفظ کے اندر داخل کر دیا. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اے اللہ میں تیرے سے معافی بھی مانگتا ہوں، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، والعافیہ عافیت مانگتا ہوں. آج مجھے ہو کہ آپ کو، میرے گھر کو ہو کہ آپ کے گھر کو، میرے خاندان کو ہو کہ آپ کے خاندان کو، گوری پاڑلے کے مسلمانوں کو ہو کہ بنگلور کے مسلمانوں کو، یا کرناٹک کے مسلمانوں کو، یا بھارت ملک کے مسلمانوں کو، یا عرب کے مسلمانوں کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ عافیت کی ضرورت ہے. گلیوں میں کھیلنے والے بچے اگر پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں تو کلیجہ کانپنے لگتا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست دبئی سے واپس آ گئے، اس ہفتہ آئے اکرم صاحب. آنے کے بعد انہوں نے فون کیا کہ مولانا ملاقات کا شوق شاید ہو سکتا ہے کہ جمعے میں آئے تو بھی آئے. اب تک تو نظر پھیل رہی ہے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن آئے تو آئے ہو. میں نے پوچھا کب آئے ہیں؟ ابھی 2 دن ہوا حضرت آ کر. پھر اس کے بعد میں پوچھا اچھا چھٹیاں منانے آئے ہیں؟ نہیں حضرت، اب ہمارے ملک میں رہ کر میں کوتمیر پودینے کے کاروبار کر لوں گا، باہر نہیں جاؤں گا حضرت. میں فیملی کے ساتھ واپس آ گیا. میں نے پوچھا کیوں بھائی، کیا قصہ؟ کیا حضرت ہمارے سراں کے اوپر سے میزائلیں جا رہی ہیں حضرت. سکون خراب ہو گیا عالم کا، لڑانے والے سکون سے بیٹھے ہیں، لیکن مصیبت میں مبتلا کون؟ ملک کی عوام. ملک کی عوام
ٹرمپ اپنی جگہ میں سکون سے ہے، نتنیاہو اپنی جگہ پر سکون سے ہے، ٹائم کے برابر زبردست کھانے اس کے دسترخوان میں آ رہے ہیں، حلال کی حرام بستر تو سور رہا ہے۔ محمد بن سلمان کیا ہے؟ سکون سے پڑا ہے، کھجوروں پہ کھجوروں، قہوہ پر قہوہ، سب۔ لیکن پریشان کون ہوتا ہے؟ ملک کی عوام۔ گیس کا ٹینشن ہمارے انکل کو ہے؟ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ موبائل میں گیس کبھی بک کرے وہ؟ ٹینشن ہم کو ہے، ملک کے واسیوں کو ہے۔ میں میرا درد ہی یا میری قوم کا درد ہی بیان نہیں کر رہا ہوں، میرے ملک کے ہر دھرم کے لوگوں کا درد بیان کر رہا ہوں۔ انسٹاگرام اٹھا کر دیکھو، فیس بک اٹھا کر دیکھو، یوٹیوب اٹھا کر دیکھو، اور دوسرے کلپس اٹھا کر دیکھو، میلوں کی قطار ہے سلنڈروں کی۔ عادت پڑ گئی ہے نا سلنڈر میں پکا کر، وہی لکڑیوں کا دور ہوتا، ٹینشن نہیں۔ وہی کول سے اور کوئلے کا دور ہوتا، ٹینشن نہیں۔ وہی پھونکنی کا دور ہوتا، ٹینشن نہیں۔ وہی کیروسین تیل کا پمپ کا اسٹو ہوتا۔ اب عادت بدلنے کے بعد ریورس جانا بہت مشکل ہے، ریورس جانا مشکل ہے۔ اب ٹینشن کس کو ہو رہا ہے؟ اس ملک کا مسلمان ہی گیس استعمال کرتا ہے، اس ملک کا ہندو بھی گیس استعمال کرتا ہے، کرسچن بھی گیس استعمال کرتا ہے، ہر پارٹی والے گیس استعمال کرتے ہیں۔ پریشانی کسی ہو رہی ہے؟ انکل کو کہنا چاہیے اگر تمہارے گھر میں کھانا نہ پکے تو میں نہیں کھاؤں گا، یہ جرت کا بیان نہیں آ سکتا۔ ان کو برابر کھانے آ رہے ہیں، کپڑے آ رہے ہیں، آرام کا ان کا انتظام ہو رہا ہے۔ عافیت اللہ کے پاس مانگا کرو، دعاؤں کے ساتھ جڑے رہو۔ آگے انشاءاللہ گزروں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ کے پاس دعاؤں کو مانگتے رہو، عافیت مانگتے رہو۔ کچھ وظیفے بتاؤں، میں آج ارادہ کر کے آیا، میں کچھ ارادہ کر کے آیا۔ 2 دن سے مجھے بار بار دل کے اندر یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ مزمل یہ وظیفہ پھر سے ایک مرتبہ بیان کر دے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے محنت کے بدلے ہم کھاتے نہیں، ہمارا ایمان ہے باپ کا کھاتے نہیں، ہمارا ایمان ہے ماں کا کھاتے نہیں، ہمارا ایمان ہے کوئی پارٹی ہمارے کھانے پینے کی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، لیکن ہمارے کھانے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمارے پینے کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، سارے کائنات کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، گھر کے مسائل میں تم گھرے ہوئے ہو، مرد باہر پھرتا ہے، 5 روپے کی پھلی کھا کے پانی پی لیا، گھر کے اندر کھانے کا محتاج نہیں ہوگا۔ تم میری عزتیں ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، تم کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا، تم کو پکا کر ہی کھانا پڑتا ہے۔ تم بھی دعاؤں میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ سے عافیت پوچھو۔ اس وقت دنیا کا کوئی ملک سکون سے نہیں ہے، اسی لیے پیارے آقا اپنی امت کو عافیت کی دعا کی ترغیب دی ہے۔ غرض بزرگ جا رہے تھے، اللہ نے بادل کو سایہ بنا دیا۔ اب اس نے سوچا کتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، بادل کو اللہ نے سایہ بنا دیا، میں یہ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، چلو اللہ والے کے سائے میں بھی شریک ہو جاؤں۔ جتنے تھے اللہ والے اتنا سایہ نہیں تھا، سایہ بڑا تھا، 2-4 آدمی اندر جا سکتے تھے۔ اب وہ گنہگار بھی اس سائے میں چلا گیا۔ کبھی کبھی لوگوں کو دولت پر ہی غرور پیدا نہیں ہوتا، علم اور عمل پر بھی غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ غروری اور تکبری ایک ایسی بیماری ہے جو مالداروں کو ہی نہیں لگتی، علم اور عمل والوں کو بھی لگ جاتی ہے، بلکہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو لگتی ہے، سب سے زیادہ ان لوگوں کو لگتی ہے۔ ذرا نماز پڑھ لیے تو بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کا مزاج ہے۔ اب
ذرا عبادت میں کیا لگ گئے، گنہگاروں کو گری ہوئی نظر سے دیکھنے کا، ذرا علم کیا آ گیا، بے علموں کو جوتوں اور چپل کی جگہ رکھتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس پر غروری اور تکبری مت کرو، کیونکہ میرا رب ہی کائنات میں ایک ایسا ہے جو دینا بھی جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ کبھی غروری نہیں کرنا، کبھی تکبری نہیں کرنا۔ اسی لیے ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے والے بھی اگر حد سے زیادہ ہم کو چڑھاتے ہیں تو ان کو روکنا ہمارا فرض ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو چڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو پال کر رکھتے ہیں، چڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو پال کر رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کی طبیعت کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، تعریف کے کلمات سننے سے بڑا پیٹ بھرتا ہے، روکتے نہیں، بس حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ اکابر کا شیوا تھا، تعریف ایک حد تک سنتے تھے، حد سے زیادہ اگر سامنے والا تعریف کرتا تو اسے ڈانٹتے تھے۔ آج کون ڈانٹتا ہے؟ پیارے آقا نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالو۔ ایک تعریف کی ایک حد ہے ہمارے حضرت بھائی، فلاں میں اتنا اٹھا کر پیش کرتے ہیں، اتنا اٹھا کر پیش کرتے ہیں، سننے والے کے اندر عمل نہ ہو پھر بھی غرور پیدا ہو جاتا ہے، علم نہ ہو غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ غرور اور تکبر ایک ایسا مرض ہے جو ہر قسم کے آدمی کو اٹیک کر سکتا ہے۔ اس غرور اور تکبر سے اگر کوئی جماعت اور طبقہ محفوظ ہے تو وہ غربا کا طبقہ محفوظ ہے۔ غریب کو غروری کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، تکبر کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ حسن ہے تو آج تکبر میں مبتلا ہیں، دولت ہے تو تکبر میں مبتلا ہیں، علم ہے تو تکبر میں مبتلا ہیں، عمل ہے تو تکبر میں مبتلا ہیں۔ پھر کبھی میرے دوستو موقع مل جائے تو تکبر کی نحوستیں، تکبر کے نقصانات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عاجزی، اللہ راضی، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا نیکوکار بنا دیں گے۔ اپنے آپ کو اگر بڑا سمجھو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کر دے گا، آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا۔ یہ میں ہر میدان میں کہنا چھوڑو، آپ کہو، تو کہو، تم کہو، میں نہیں۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر آپ کو نماز حاصل ہے تب بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھو۔ آپ کے پاس تفسیر کا سمندر ہے، آپ کے پاس حدیث کا سمندر ہے، آپ کے پاس فقہ کا سمندر ہے، اپنے آپ کو طالب علم سمجھو۔ آپ تہجد گزار ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھو۔ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو جھکتا ہے خدا اسے اٹھاتے ہیں، جو اٹھتا ہے اللہ اسے گرا دیتے ہیں۔ اپنے سامنے والے کو اعلیٰ سمجھو، اپنے سامنے والے کو افضل سمجھو، اپنے سامنے والے کو اچھا سمجھو، اپنے سامنے والے کو بہتر سمجھو۔ ہاں ایک جماعت گزر گئی، وہ حضرات انبیاء کی جماعت ہے، ان سے افضل کوئی نہیں تھا، ان کا سلوک امت کے ساتھ اچھا تھا، ورنہ انبیاء کے بعد حضرات صحابہ، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کے شرف کو میں کیا بیان کروں۔ رمضان سے پہلے تقریباً 3.5 مہینے میں نے عظمت صحابہ پر بیان کیا۔ ابھی آئندہ میں فضیلت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کی فضیلت کیا ہے
آقا کا دیدار، یہ فضیلت صرف صحابہ کو حاصل، صحابہ کو کلمہ پڑھانے والے میرے آقا ہیں۔ ہم سب پڑھ کر نماز سیکھے، صحابہ نے نبی کی نماز کو دیکھ کر نماز سیکھا ہے۔ ہم اپنے دور کے علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، صحابہ نبی کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ ہمارے دلوں کے لیے وظیفے ہمارے پیر اور ہمارے شیوخ دیتے ہیں، صحابہ کے دلوں کی صفائی کا اہتمام پیارے آقا کرتے ہیں۔ ہماری کیا فضیلت ہے؟ صحابہ کی فضیلت پر تو سورتیں نازل ہوئی، صحابہ کی فضیلت پر آیات نازل ہوئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس کے لیے ہے؟ حضرات صحابہ کے لیے ہے۔ ابو بکر کی فضیلت ایک زبردست عنوان، عمر کی فضیلت ایک زبردست عنوان، عثمان کی فضیلت ایک زبردست عنوان، علی کی فضیلت ایک زبردست عنوان، حضرت عائشہ، اللہ اکبر، میری اماں، آپ کی اماں، امت کی اماں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے اندر کی زندگی کا آدھے سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ توجہ کے ساتھ سنو، اماں عائشہ تو وہ تھی جس کے دروازے پر علمی سوالات لے کر بڑے بڑے صحابہ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی مسئلے میں پریشان ہو جاتے، حل ہونے کا مومنٹ اگر اپنی مجلس میں نظر آتا تو حل کر لیتے، ورنہ اگر پریشان ہو جاتے تو کسی کو قاصد بنا کر حضرت عائشہ کے دروازے پر بھیجتے۔ میرے پاس وہ تمام دلائل اور احادیث اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں، میں اگر کہہ دوں تو عنوان لمبا ہو جائے گا۔ ایسی عائشہ فرماتی ہیں، پتہ نہیں کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا۔ نبی کی مجلس میں جگہ ملنا الگ بات ہے، نبی کے بستر میں جگہ ملنا الگ بات ہے۔ آیات عذاب، جن آیتوں میں اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیا، قرآن پڑھتے پڑھتے اماں عائشہ اس آیت پر اگر پہنچ جاتی جس آیت میں عذاب کا تذکرہ ہوتا تو آگے کی آیت پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اسی آیت کو دہراتے دہراتے بے ہوش ہو کر گر جاتی۔ کون؟ اماں عائشہ۔ لیکن اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں کسی درخت کی ٹہنی ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا۔ کتنی عاجزی، کتنی عاجزی! ذرا غرور کا ایک حملہ شیطان کے طرف سے ہوتا، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے ایک مرتبہ اچھے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلے حضرت عمر۔ توجہ، اچھے کپڑے پہن کر باہر نکلے، لیکن مسجد تک پہنچنے تک اپنے ہاتھوں سے ایک کپڑا پھاڑ لیا۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین کیا ہے؟ ارے تمہیں کیا معلوم ہے، اس اچھے اور حسین کپڑوں کی وجہ سے میرے نفس میں غرور پیدا ہو گیا، اس لیے میں نے اسے پھاڑ کر بتا دیا کہ تیری اوقات ہی نہیں ہے اچھے کپڑے پہننے کی۔ تیری اوقات نہیں۔ منبر پر کھڑے ہو کر بار بار حضرت عمر کہتے تھے، ہم کیا تھے، ہماری اوقات کیا تھی، ہماری حیثیت کیا تھی، ہم کو تو اونٹ تک چرانے نہیں آتے تھے۔ میرا باپ خطاب مجھے شام کو اونٹ چرا کر گھر آتا، بحیثیت باپ کے مجھے نہیں دیکھتا، میرے اونٹوں کو دیکھتا، اونٹوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے۔ اس دن مار کی چھٹی مل جاتی مجھے، اس دن مار کی چھٹی مل جاتی مجھے اگر میرے اونٹوں کے پیٹ دبے ہوئے ہوتے تو میرا باپ خطاب باوجود باپ ہونے کے مجھے دور دور تک اس کے اندر رحم نظر نہیں آیا، خوب مارتا،
کہتا کہ عمر کیا ہوگا تیرا آئندہ، کیا ہوگا تیرا مستقبل، کیا ہوگا تیرا فیوچر، تجھے تو اونٹ تک چرانے نہیں آتے، مار کھا کھا کر میں تھک جاتا، اسی حالت میں صبح کو اٹھا کر پھر اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا۔ یہ تھی ہماری حالت۔ آج ہم کو عزت ملی، اللہ اور اللہ کے رسول کے صدقے ہم کو عزت ملی۔ اللہ کے نبی کی طرف اپنی عزتوں کو منسوب کرتے، اللہ کی طرف اپنی عزتوں کو منسوب کرتے، عاجزی اللہ راضی۔ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، میں یہ بولنا چھوڑو، گنہگاروں سے نفرت مت کرو۔ اب وہ سائے میں چلا گیا، ایک گنہگار چلا گیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ بیان کرتے کرتے میں نے کہا بات لمبی ہو رہی ہے۔ اب وہ سائے میں چلا گیا، عقیدت کے ساتھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھتا، کیا اللہ کا بندہ ہے بھائی، کیا اللہ کا بندہ۔ اللہ نے بادل کو سایہ بنا دیا، لیکن ادھر اللہ والا کیا سوچ رہا ہے؟ اللہ گمراہ تو نہیں کرتے، لیکن دلوں پہ تالا ڈالتے ہیں تو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو آدمی پھسل جاتا ہے۔ اللہ گمراہ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ہدایت دینے والے ہیں، اللہ گمراہ نہیں کرتے، لیکن دل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو آدمی کے بدلنے اور پھسلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اب وہ گنہگار کیا دل میں کیسے کیسے لوگ ہمارے ساتھ آ جا رہی، دیکھو انہیں کہا میں کہا، یہ سایہ مجھے ایسے ہی نہیں ملا، تہجدوں کے بدلے ملا۔ یہ سوچ رہا ہے اللہ کا ولی، یہ سایہ مجھے ایسے ہی نہیں ملا، یہ سایہ مجھے ایسے ہی نہیں ملا، میری نمازوں کے اہتمام کے صدقے ملا، یہ سایہ مجھے ایسے ہی نہیں ملا، میرے مجاہدے اور مراقبے کے صدقے ملا۔ سوچ رہا ہے لیکن اچھا نہیں لگ رہا ہے اسے کہ کیا یہ سایہ میرا ہے تیرا نہیں۔ اب انہیں ان کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے، انہیں ان کے بارے میں خراب سوچ رہا ہے۔ اب دونوں اس منزل تک پہنچ گئے جہاں دونوں کے راستے الگ ہونے والے ہیں۔ گنہگار کو ادھر جانا تھا، نکوکار سائے دار کو ادھر جانا تھا۔ آخر مومنٹ میں نکوکار نے گنہگار سے پوچھ لیا کہاں جانا ہے؟ شیواجی نگر۔ مجھے تو لائر پڑ جانا ہے، دو الگ رستے نہیں، سمجھانے کیسے بولے سو منہ تمہیں سمجھو نہ کو میسور روڈ میں وہ واقعہ ہوا بول کرو، سمجھانے کے لیے بولے، مثال دیے بغیر تو سمجھتے نہیں نا تم لگا، مثالاں دے کو بھی سمجھتے نہیں نا، مثال دیے بغیر بھی سمجھتے نہیں، مثالاں دے کو بھی سمجھتے نہیں۔ یہ حالت ہے۔ کہاں جانا ہے؟ شیواجی نگر۔ میں تو لائر پڑھنا جا رہا ہوں۔ اچھا حضرت، شکریہ حضرت، تمہارے صدقے منجے یہاں تک کم سے کم سایہ مل جانا حضرت۔ اچھا جاتا ہوں۔ اب انہوں ادھر پھرے، گنہگار ادھر پھرا، سایہ کہاں گیا؟ نکوکار کے پیچھے نہیں، گنہگار کے پیچھے چلا گیا۔ اب سایہ بدل گیا، سایہ بدل گیا، گنہگار بھی پریشان، نکوکار بھی پریشان۔ ارے آج کل تو سائے بھی آنے والے دور کے پارٹیوں کی طرح بدل رہے ہیں۔ آج کل تو سائے بھی آنے والے دور کے لوگوں کی طرح بدل رہے ہیں۔ بدل رہے نہیں بدل رہے؟ جاگ جاؤ مسلمانوں، جاگ جاؤ،
کسی پر بھروسہ مت کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اللہ کے نیک بندے صاحبان ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر بھروسہ کرو، میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تمہارے وعدوں کو توڑتا نہیں، اگر توڑ بھی دوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، پھر بھی میں وعدے کا پکا ہوں۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدے پر بڑے پکے رہتے ہیں۔ بھروسہ کرنا ہے تو میرے اوپر بھروسہ کرو۔ لیکن مسلمانوں، اس وقت سارے عالم کے مسلمانوں سے اور خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ عاجز ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہے، تم جس پر بھروسہ کرنا اس پر بھروسہ نہیں کرتے، جس پر نہیں کرنا اس پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ ٹوٹتا ہے، کرتے ہیں بھروسہ ٹوٹتا ہے۔ ایسی زندگی سے تو اس وقت موت بہتر ہے، ایسی زندگی سے تو اس وقت موت بہتر ہے، کوئی ہمارا نہیں۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کب یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کیا، یہ وہ دور ہے ہمارے اپنے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، غیر کیا ساتھ دیں گے؟ ہمارے اپنے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، غیر کیا ساتھ دیں گے؟ ہمارے دامن دوسرے پکڑتے تھے، آج حال ہمارا کیا ہو گیا؟ ہم دوسروں کے دامن پکڑنے کا موقع، دامن دم پکڑتے پھر رہے ہیں، ہم دم پکڑتے پھر رہے ہیں۔ دامن پکڑنے سے بھی زیادہ ذلت کی بات ہے دم پکڑنا۔ مسلمانوں، کیا تھے تم؟ کیا تھے تم؟ تمہارا ماضی کیا؟ تمہارا گزرا ہوا دور کیا؟ تمہارا پاسٹ کیا؟ افسوس ہے مسلمانوں، ہماری تاریخ زندہ ہے، ہمارا پاسٹ زندہ ہے، ہماری ہسٹری زندہ ہے، باوجود اس کے ہم لوگ ہر میدان میں دھوکہ کھاتے ہیں۔ کبھی اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کبھی اپنا ماضی اٹھا کر دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، اپنے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اپنے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا دور اٹھا کر دیکھو، ایک منٹ، وہ اشعار تھے میرے پاس، ابھی بھی ہیں، دیکھ لیتا ہوں۔ موبائل بھی پارٹی بدلا دکھتا، موبائل بھی پارٹی بدلا ہے۔ اپنے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور اٹھا کر دیکھو، تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ سمجھ میں آ رہے ہیں شعر؟ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں،
تم نے باطل کو پچھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے، ٹھنڈے کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ، ٹھنڈے کمرے حسین محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ، خود کو پہچانو، سب کچھ سنور سکتا ہے، خود کو پہچانو، سب کچھ سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے، حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، تم سے ٹکرانے کی زمانے کی یہ اوقات نہیں، بھروسہ خدا پر کرو، اللہ سے جڑ کر رہو، اللہ کے نبی سے جڑ کر رہو، دین کے راستے پر چلو، زبان ایک رکھو، خیال ایک رکھو، اتحاد اور اتحاد کے ساتھ رہو، دوسروں کے پیچھے چلنے کی بھی ایک حد رکھو، گرنے کا بھی ایک حد رکھو۔ ہر دن ہندوستان کا مسلمان سوائے شرمندہ ہونے کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھے نہیں ہمارے کرناٹک کی حکومت پر، ہم نے بھروسہ کیا، میں صاف کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ میں، میں حکومت کے دروازوں تک، ان کے ایوانوں تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، ڈر نہیں، ہمارے ساتھ جو ہوگا ہونے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا دہشت گرد بھی اگر حکومت کے ہاتھ لگ جائے اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا، جو علماء میں سے کوئی عالم حکومت کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے۔ دیکھا نہیں مولانا عبداللہ سالم چترویدی کے ساتھ کیا ہوا، ان کا بیان کیا تھا اور ان کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ انہوں نے کیا گائے کے ساتھ گستاخی کی؟ انہوں نے گاؤں کو گالی دیا، انہوں نے قانون پر اٹیک کیا، جملہ غیر مناسب تھا، غیر مناسب جملے کی یہ سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ ملک میں کون آواز اٹھایا؟ مولانا کے بارے میں کون آواز اٹھایا؟ بڑے بڑے علماء کی زبانیں اب تک خاموش ہیں، جن کی زبانوں سے حکومت کے ایوانوں میں طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ بات صاف کرو مسلمانوں، ہم لوگ اس وقت یتیم ہیں، ہم لوگ اس وقت بے وارثی ہیں، ہمارے اوپر آنے والے حالات کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ مولانا عبداللہ سالم چترویدی صاحب کون سی غلط بات کہے؟ قانون اس ریاست کا جو بنا، اس قانون پر انہوں نے اٹیک کیا، گائے کے شان میں گستاخی تو نہیں کی۔ ان لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی قانون کیا، 250 گرام اگر گائے کا گوشت کسی کے پاس مل جائے تو اس کے ٹکنے پہ گولی مار دی جائے۔ اس پر انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کچھ زبان کے الفاظ کو آگے پیچھے کیا۔ میں جہاں تک جانتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، ان کی تقریر کو کسی آدمی کے ساتھ گالی پر تو محمول کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی سر کی ٹوپی کو اتارا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں باندھی گئی۔ کہاں ہے مسلم پرسنل لا بورڈ؟ کہاں ہے جمعیت علماء ہند؟ کہاں ہے ملی کونسل؟ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے ملک کے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ کیا اس وقت ان کے پاس میڈیا نہیں رہتی؟ کیا ان کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس پرنٹ میڈیا نہیں ہے؟ آواز اٹھاتے، حکومت کا دروازہ کھٹکھٹاتے، بعد میں جا کر کارروائی کرنے کے بعد آئے، وقت پر کارروائی کرتے تو تب نتیجے نکلتے، لیکن کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی سوال اٹھانے والا نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے صاف صاف حق بیان کرنے والے علماء کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا تو پھر قوم کے مسلمانوں کی ہدایت کا کام کون کرے گا؟
جگانے کا کام کون کرے گا؟ اٹھانے کا کام کون کرے گا؟ اندھے قانونوں کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ اندر کے لوگوں کی شرارت بھی نظر آ رہی ہے۔ ہمیشہ کسی نے کیا کہا، ہمیشہ کسی نے کیا کہا، جملہ توجہ کے ساتھ سنو میرے پیارو۔ اندر کی بغاوتیں اگر نہ ہوتی اس وقت مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا، ورنہ اندر سے بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں تو پھر میدان میں شیروں کے پیر بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ یہی حال ہے، جہاں دیکھے وہاں حالات خراب ہی خراب۔ ہمارے ریاست کرناٹک کا حال اٹھاؤ، اب علماء کی ضرورت نہیں، اب مسلمانوں کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیڈران کے اندر غیرت ہوتی تو بات ہی کچھ اور ہوتی، اور ہمارے کچھ اور بعض علماء کرام اپنے علم کا غلط استعمال نہ کرتے تو بات کچھ اور ہوتی۔ افسوس ہے، ٹکٹ پوچھنے کے لیے ہمارے علماء خود سیاسی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ ایک تصویر بتاؤ کرناٹک کے مسلمانوں سے، ذمہ داروں سے، تنظیموں کے، تحریکوں کے ذمہ داروں سے یہ آج سوال کرتا ہے، ایک تصویر بتاؤ دوسرے قوم کے ذمہ داران اپنے کسی قوم کے آدمی کے لیے ٹکٹ پوچھنے کے لیے سی ایم کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو۔ یہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ، آپ تو کم از کم بتاؤ، آپ تو کم از کم بتاؤ۔ لیکن ہمارے علماء کرام کو، ہمارے ذمہ داروں کو کونسلروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ایم ایل او کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ایم پیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ڈی سی ایم اور سی ایم کے ساتھ بیٹھنے اور فوٹو کھینچنے کی جنون پیدا ہو چکا ہے۔ معاف فرمائے میرے جملوں پر معاف فرمائے۔ اگر ان کے نگاہوں میں فرشتہ نظر آ جائے، وہ فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کر کے اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا سیاسی لوگوں کے ساتھ کھڑ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ قوم کی ناک نہیں کاٹے تو اور کیا ہوا؟ علماء کرام کی ٹولیاں بار بار جاتے ہیں اور اپنے مطالبات رکھتے ہیں۔ کل بھی میں چتردرگا جا رہا تھا، راستے میں بہت سارے میں نے کٹ آؤٹ دیکھے، ہندو بھائیوں کا کوئی کاریکرم ہو رہا تھا یا کچھ ہو رہا تھا، مجھے تفصیل نہیں معلوم۔ میں نے اس بیانر کو دیکھا، اپنے قوم کے سامیوں کی تصویریں اوپر، ملک کے پریزیڈنٹ کی تصویر نیچے ہے۔ آپ ابھی اسی وقت دوسرے شہروں میں بھی یہ تصویر ہوگی۔ میں کل چتردرگا کے پاس گیا تھا، پر شامپور کو جاتے ہوئے راستے میں نے دیکھا، خوشی ہوئی۔ اپنے مذہبی لوگوں سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا، اپنے مذہبی لوگوں سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سیکولر بات کہتا ہوں، ہندوازم میں بھی پنڈت اور پجاریوں سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ کرسچن اور عیسائی مذہب میں بھی فادر سے بڑا مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا، اور بالکل اسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں میں بھی علماء سے بڑا مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا۔ محبوب، یقین نہیں آتا تو ایک راؤنڈ مار کر دیکھو، کوئی کاریکرم ان غیر مسلم بھائیوں کا ہو رہا ہے، بڑے بڑے بیانر، ایک نہیں دو نہیں، میں نے 50 سے زیادہ بیانر پر نظر کرنے لگا۔ جب مجھے وہ گوشہ نظر آیا، بڑے بڑے سامیوں کی تصویریں اوپر ہیں، ملک کی پریزیڈنٹ کی تصویر نیچے ہے۔ کیوں؟ جہاں سیاست کا مقام و مرتبہ ختم ہوتا ہے، وہاں مذہب کا مقام اور مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ پھر میں سوال دہرانا چاہتا ہوں، یہ ایک تصویر بتاؤ جو کسی بھی مذہب کے مذہبی رہنما مل کر جا کر سی ایم کے آفس میں بیٹھ کر یا ڈی سی ایم کی آفس میں بیٹھ کر اپنے کسی بھائی کے لیے ٹکٹ کا سوال کیا ہو۔ یہ ایک تصویر
हिंदू भाइयों के रहबरों की नहीं बता सकते, क्रिश्चियन और ईसाई भाइयों के मजहबी रहबर और रहनुमाओं की नहीं बता सकते, लेकिन हमारी कौम में बाज़े उलमाए किराम हैं, उठे बैठे इन लोगों के दामन और दुम थामने को अपनी इज्जत समझ बैठे हैं। जाने के बाद हासिल क्या हुआ? ना देना और इनकार करना दोनों बराबर है। मैंने कई मर्तबा इस बात को दोहरा दिया, इस वक्त अगर रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की राजनीति है, कोई माने के ना माने, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त रियासत कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। मैं अल्लाह के घर में बैठकर कसम खा कर कहता हूं, यह मुसलमानों का एहसान है। जब वक्त पड़ा तो हमको चढ़ाओ, जब वक्त खत्म हो गया कहते हैं कि हमारी जरूरत नहीं है। ये उलमाए किराम अगर मस्जिदों में बैठकर फैसला न करते, आज इन कुर्सियों में बैठने वालों को कुर्सियां तो दूर की बात, अपने घरों में बैठने के लिए सोफे तक मुयस्सर न होते। हमने हालात को सामने रखा, अमन को सामने रखा, इत्मीनान को सामने रखा, कौमी यकजहती को सामने रखा, प्यार को, मोहब्बत को सामने रखा। कोई बड़े बड़े सवालात हमने नहीं किए, हमने ये सवाल नहीं किया हम साथ देंगे, हम में से किसी को सीएम बनाना है, हम साथ देंगे, हम में से किसी को डीसीएम बनाना है, हम साथ देंगे, हम में से किसी को होम मिनिस्टर बनाना है, फुला बनाना है। नहीं, हमने कोई मुतालबा नहीं किया। सिर्फ अमन बरकरार रखने का वादा करो, इत्तिहाद बरकरार रखने का वादा करो, नफरत को ख़त्म करने का वादा करो। हम पूरा तुम्हारा साथ देंगे, पूरा साथ दिए। और आज कहते हैं मुसलमानों को कांग्रेस की ज़रूरत है, कांग्रेस को मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। यही जुमला मेरे साथ जो होगा, मेरा मालिक अल्लाह है। मैं डंके की चोट में रियासत के सीएम से लेकर डीसीएम तक और मुल्क की इस पार्टी के रहबर और रहनुमाओं को कहना चाहता हूँ, तुम इस्तेमाल टिशू की तरह मुसलमानों को यूज़ किया। इसी वजह से आज मौलाना अरशद मदनी का जुमला मैं कह चुका हूँ, फिर कहना चाहता हूँ। हजरत अल्लामा ने एक मर्तबा साफ मुल्क के हालात को सामने रखकर कहा, इस वक्त कांग्रेस की नौबत ये हो चुकी है, हाथ में कटोरा कासा लेकर फिरेगी, उसे दरवाज़ों में खैरात तो मिल जाएगी लेकिन वोट नहीं मिलेगा। वरना राहुल गांधी की मेहनत के नतीजे में आज मुल्क में कांग्रेस होना था। राहुल गांधी की मेहनत के नतीजे में मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत होना था। इस वक्त कांग्रेस इस हालत में क्यों है? कांग्रेस के दौर में गैस का रेट कम था, कांग्रेस के दौर में पेट्रोल का रेट कम था, कांग्रेस के दौर में और भी ऑफर्स थे। बावजूद इसके इस वक्त कांग्रेस की पूरे मुल्क में हालत क्यों है मालूम? सुनो जवाब, मुसलमानों सुनो जवाब। इस वक्त पूरे मुल्क में कांग्रेस की हालत इसलिए ऐसी है कि जब से मुसलमान कांग्रेस पर भरोसा किया, उस वक्त से लेकर आज तक मुसलमानों को कांग्रेस सिवाय धोखे और गद्दारी के जवाब में कुछ नहीं दिया। आज कांग्रेस को जो सजा मिल रही है, मुसलमानों को धोखा देने की वजह से सजा मिल रही है। वरना मैं कर्नाटक के सियासी रहबरों से कहना चाहता हूँ, लीडरों से कहना चाहता हूँ, गीरत पैदा करो, गीरत पैदा करो। आज तुम्हारी पार्टी के लोग तुम्हारी कौम को कह रहे हैं मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उन कुर्सियों में बैठना कौम का सौदा करने के बराबर है। गीरत पैदा करो, 2 दिन की ज़िंदगी जियो, इज्जत के साथ जियो। हम मुत्तहिद होकर कहें। और एक लीडर कहता है, नाम मुझे मालूम है, मैंने लिख कर रखा है, वो क्लिप्स मेरे पास मौजूद है। आज लीडर कहता है मौली साहबा पूछ डाले तो हमें सीटा दे डालना क्या? बज़ुबान कन्नड़ कहता है। कहा कि नहीं कहा अब्दुल वाहिद? कहा कि नहीं कहा? मौली साहबा पूछ डाले तो हमें सीटा दे डालना क्या? फिर हमारे पास भी उसका जवाब है,
تمہارے جیسے غدار اگر بول ڈالے تو ہمیں ووٹاں بھی ڈالنا کیا؟ ہاں مولوی صاحبہ نہ ہوتے، ایک کام کرو، میرے قوم کے مسلمان لیڈران، میں آج تک کسی قسم کا دعویٰ نہیں کیا لیکن آج کر رہا ہوں میں، ہماری قوم کے مسلمان لیڈران ایک میٹنگ علماء کے ساتھ کرے، ان علماء کے ساتھ کرے جن علماء کے ہاتھ دامن اور دم سے خالی ہیں، ان علماء کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ان علماء کے ساتھ میٹنگ کرے جو دامن اور دم تھام کے نہیں، اس کے بعد علماء کے فیصلے کو اپنی سیاست کا حصہ سمجھیں، تو پھر دیکھیں گے کون حکومت کرتا ہے۔ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے معلوم؟ ہندو بھائیوں کو مسلمانوں سے ڈرا کر بی جے پی راج کر رہی ہے۔ ہندو بھائیوں کو، میرے ہندو بھائیوں کو، ہمارا مذہب بڑا ہے صاحب، ایک مذہب کو چھوڑیں گے تو ہم انسانیت کے نام پر، رب کعبہ کی قسم، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی ہندو کسی ہندو کا جھوٹا پیتا یا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر ہم مسلمان انسانیت کے نام پر جھوٹا بھی کھا لیتے ہیں، جھوٹا بھی پی لیتے ہیں، درد میں شامل ہو جاتے ہیں، مصیبت میں ساتھ دیتے ہیں۔ کرونا کے اس مہاماری میں ارتیوں کو کھاندہ کس نے دیا؟ کرونا کے اس لاک ڈاؤن میں ہمارے دھرم میں انسان کو آگ لگانا جائز نہیں، لیکن ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر اسی قرآن کے سمندر میں غوطہ لگا کر، اسی حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کر، امام ابو حنیفہ کے فقہ کا دامن تھام کر، امام مالک، امام شافعی کے فقہ کا دامن تھام کر ہم نے مسئلہ لگایا کہ بھائی انسانیت کا حق ادا کرو، اگر لاشوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو بے حرمتی ہو جائے گی، مر گئے، اب معاملہ ان کا اور اللہ کے بیچ میں ہے، آپ انسانیت کا حق ادا کرو، کیونکہ تم اس وقت بحرین میں نہیں ہو، خطر میں نہیں ہو، عراق میں نہیں ہو، ایران میں نہیں ہو، تم اس وقت ہندوستان جیسے بڑے دل والے ملک میں ہو۔ ہندوستان کے اندر ہمارے اپنے مسائل میں کچھ رخصتیں مل جاتی ہیں، ان رخصتوں کا استعمال کرتے ہوئے تم ارتھیاں اٹھاؤ، اسی طریقے سے اٹھاؤ، پھر ان کے اوپر پھول مالے ڈالو، پھر ان کو لے کر جاؤ شمشان گھاٹ کو، پھر ان کے ارتھیوں کو چتا اور آگ لگاؤ۔ بیماری کے پھیلنے کا نبی نے فرما دیا کہ بیماری پھیلتی نہیں، پھر بھی ماسک کا استعمال کرو، کر کے لگایا کہ نہیں لگایا؟ میرے پاس ثبوت ہے، باپ کی ارتھی کو بیٹا قریب نہیں آیا، آیا تو محمد کا غلام آیا۔ باپ کی ارتھی کو بیٹا چتا دینے کے لیے نہیں آیا، پیٹ میں رکھنے والی ماں کرونا کے مرض پر مر گئی، پیٹ میں رکھنے والی ماں کرونا کے مرض میں مر گئی، دودھ 2 سال یا 3 سال ان کے دھرم میں پلائے کہ نہیں پلائے پتہ نہیں، پلانے والی ماں مر گئی، ان کی اولاد نہیں آئی، ہم گئے۔ آج بھی میرے پاس وہ موجود ہے، ایک مرتبہ دلی میں ایک غریب عورت ڈیلیوری کے مسئلے میں اسپتال جلدی پہنچنا تھا لیکن وہ پہنچ نہیں سکی، اسے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اسے کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ایک مسلمان نے کیا کیا، اس کی نازک حالت کو دیکھ کر فوراً اسے اسپتال لے کر گیا۔ اتفاق سے اس کے گھر کے اندر مرد نہیں تھا، وہ آفس کو گیا ہوا تھا، لیکن ایک مسلمان کیا کیا، اسے فوراً اسپتال لے کر گیا، بہن بنایا، حق ادا کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بیٹا پیدا ہوا۔ اب اسے بیٹے کا نام رکھنے کا جب وقت آیا تو اس نے اپنے مذہب کے پاک و پوتر ناموں کو نہیں رکھا، اسے اسپتال پہنچانے والے کو پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ حسن اتفاق اسے اسپتال پہنچانے والے کا نام ٹیپو تھا۔ اس عورت نے کہا میرے بچے کا نام میں ٹیپو رکھوں گی۔ یہ ہے ہمارا دھرم، یہ ہے ہمارا دھرم۔ ہندو مسلمان کے بیچ میں کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کچھ سیاسی لوگ ہیں، توجہ، کچھ سیاسی لوگ ہیں جو ہندو بھائیوں کو مسلمانوں سے ڈرا کر
بی جے پی راج کر رہی ہے، کانگریس کیا کر رہی ہے؟ بی جے پی سے مسلمانوں کو ڈرا کر انہیں راج کر رہی ہے۔ ادھر ہندوؤں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ادھر مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ فائدے میں 16 انگلیاں 4 انگوٹھے گھی میں کس کے ہیں؟ 20 انگلیاں نہیں رہے بابا، 16 انگلیاں 4 انگوٹھے گھی میں کس کے ہیں؟ انہی لوگوں کے ہیں۔ غداری کی ہے، یہ سب سے پہلی بات سنو، علماء کرام کا وفد جاگ کر ٹکٹ پوچھ رہا ہے، تب بھی لالی پپ دیکھو، فوٹو پکڑ کو، مسکرا کو، چھوٹے انکل بھیجا لے۔ دوسرا، ریاست کا ایک معنی ہوا، قوم کا ایک معتبر لیڈر، اس نے بھی سوال کیا اور اس کے غصے کا تک لحاظ نہیں کیا۔ اشارہ سمجھ رہے میرا؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، تمہیں بنگلور کے، کرناٹک کے کی دلی کے، پھر سمجھو اشارہ۔ ایک سب سے پہلی بات علماء جا کر پوچھے، تب بھی نہیں۔ دوسرا، ریاست کا سیاسی میدان میں مسلمانوں کا قائد اور معتبر، اس نے بھی پوچھا، تب بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک دھمکی بھی دی، اس کا بھی لحاظ نہیں۔ اور پوچھا کہاں؟ شیموگا میں جہاں مسلمان کم، بھدراوتی میں جہاں مسلمان کم، اڑپی میں جہاں مسلمان کم، منگلور میں جہاں مسلمان کم۔ اتنی عقل تو ہمارے پاس ہے، کہاں کیا پوچھنا ہے ہم کو آتا ہے۔ تمہارے جیسے بے غیرت نہیں کہ جو ہمارے دروازوں پہ الیکشن میں آ کر پوچھ لیتے ہیں دھوکہ دے کر بھی، اور ہم جیسے بے وقوف بھی ایسے ہیں دھوکہ کھا کھا کر بھی آپ لوگوں کو ہم دیتے ہیں۔ پوچھے کہاں؟ اتنا تو لحاظ رکھنا، پوچھے کہاں؟ اڑپی میں نہیں پوچھے نا، جہاں کثیر تعداد میں ہندو بھائی رہتے ہیں۔ منگلور میں بھی نہیں پوچھے نا، جہاں کثیر تعداد میں ہندو بھائی رہتے ہیں۔ وہاں پوچھے، وہاں پوچھے جہاں 80,000 مسلمانوں کی میجارٹی ہے۔ وہاں مسلمانوں کو لیڈر اگر نہیں بنائیں گے تو پھر کہاں بنائیں گے؟ وہ بھی 80,000 مسلمانوں کے ووٹ 25-30 سال سے لالی پپ دیتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ بھی باپ کی سیٹ بیٹے کو نہیں مل رہی ہے، دادا کی سیٹ پوتے کو مل رہی ہے، اور سیاسی میدان میں اتارنے کی کوئی عمر نہیں ہے کیا؟ جن کو برابر گلیوں میں کھیلے جانے والے کرکٹ کی ٹیکنک نہیں ہے، ان کو اسمبلی تک پہنچاؤ گے، ریاست کا کیا ہوگا؟ پریزیڈنٹ اگر ایم ایل اے ہوتا تب پوچھتے تو الگ بات تھی، ایم ایل اے تو گیا نا دنیا سے، اس کا بیٹا تو ایم ایل اے ہے نا۔ اب جب بات آئی 25-30 سال کے بعد اس حلقے میں جہاں پر مسلمانوں کی تعداد کثیر تعداد میں ہے، وہاں پوچھ کر نہیں دیے، اسے وفاداری بولتے ہیں کہ غداری بولتے ہیں؟ سوال کا جواب دو، منہ کھول کر جواب دو، وفاداری بولتے کہ غداری بولتے؟ 80,000 مسلمانوں کی کانسٹی، وہاں سوال کرتے ہیں، کوئی ریسپانس نہیں۔ اور اس کے آگے کے 2-3 حالات دیکھو، 2-3 منٹ میں بات ختم کروں، اس کے اندر بات کے حالات دیکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو اپنے غصے کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے، یہ کلپ بھی آئی باہر۔ مسلمانوں کو اپنے غصے کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے، غصہ کرنے کا جب وقت آتا ہے تو قوم کے حوالے کرو، تصویر پکڑنے کا جب وقت آتا ہے تو خود تم چلے جاؤ۔ یہ قوم کے ساتھ وفاداری ہے ہمارے اپنوں کی؟
پوائنٹ نوٹ کریں آپ، میں نام نہیں لینا چاہتا، مسٹر ایکس وائی زیڈ کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن بات آتی ہے تو کہتا ہوں، مسلمانوں کو اس غداری کے بدلے میں اپنے غصے کا پورا اظہار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، کیوں تمہیں غصے کا اظہار کرو، موقع پر پہنچ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو، غصے کا اظہار کرنا ہے تو قوم پر ڈالو، تصویر پکڑنے کا وقت آتا ہے تو خود چلے جاؤ۔ ایک تو دشمن بھی قوم کا سودا کرتے ہیں، تو دوسرا خود اندر کے لوگ بھی قوم کا سودا کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آتے ہیں، اتنی وفاداری پارٹی کے ساتھ دکھاتے ہیں، اگر اس کا 10% بھی اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری دکھا دیتے تو آج ان کا نام اولیاء میں ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے، لیڈر کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے باپ کے سامنے ایسا نہیں کھڑتے، لیڈر کے سامنے کھڑتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں باپ اگر پانی مانگتا ہے تو لا کر نہیں دیتے، لیڈر شراب منگاتا ہے تو لا کر دے دیتے ہیں۔ آہا ہا ہا ہا، ایسے لوگوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنا ہے، آخر ان کے رگوں میں لیڈر کا خون ہے کہ باپ کا خون ہے؟ قوم کے ساتھ سودا ہو رہا ہے۔ کچھ ہمارے لوگ پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ ہوش میں آؤ مسلمانوں، ہوش میں آؤ۔ میں کرناٹک کے حضرات علماء کرام کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تم بھی قوم کو ساتھ لے کر چلنے کا مزاج پیدا کرو، اپنے مفاد کو چھوڑو، اپنے مفاد کو چھوڑو۔ آپ تو سمجھدار ہیں، سمجھتے ہوں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوپی پہن لینے سے مسلمان ہو جاتا کیا؟ پھر نہیں تو کیا چڈی پہننے سے مسلمان ہوتا؟ کیا جملے کہتے ہیں! اسی لیے تو پہچان سے باہر ایسے لوگوں کو باہر لے کر جاؤ۔ ایک ایک جملے کا اشارہ دے رہا ہوں، سمجھو آپ، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ایک ایک جملے کا اشارہ دیتا، بچوں کو خاموش کراؤ بھی، بڑے آدمی بیٹھے ہیں آپ لوگ، ایک ایک جملے کا اشارہ دیتا ہوں، سمجھو آپ لوگ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوپی پہن لینے سے مسلمان ہو جاتا کیا بول کر پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں ذرا ان کے پہچان سے باہر لے کر جاؤ، ان کو کون مسلمان پہچانتا دیکھیں گے؟ اللہ والوں کے نگاہوں سے پوچھو ان کی صورتیں کتنی لعنت بھری نظر آ رہی ہیں۔ ٹوپی پر اٹیک، داڑھی پر اٹیک، علماء پر اٹیک۔ ٹوپی پہن لینے سے مسلمان ہو جاتا کیا؟ پھر کیا پہننے سے مسلمان ہوتا تو ایک ٹوپی پہن کر باہر جا، تجھے پہچانتا کون؟ کیسے؟ یہی ٹوپی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے نا۔ اب ہمارے گوری پالنے میں تمہاری میری پہچان ہے، میں ٹوپی ڈپٹے کے بغیر بھی نہ آؤں تب بھی آپ پہچان لیں گے مجھے۔ میں کوئی ایسے علاقے کو جاؤں جہاں مجھے کوئی پہچانتا نہیں ہے، ایسے علاقے میں اگر کوئی مجھے مسلمان پہچانتا ہے تو کیسے پہچانے گا؟ آ کر پوچھتا کیا ختنہ ہوگی کیا بول کر؟ پوچھتا کیا بھئی کیا پہچان؟ یہی 10 روپے کی ٹوپی۔ پارٹیوں کی وفاداری میں قوم کا سودا کرنے والے لوگ بھوکے کتوں سے بھی بدتر ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، ہمارے نزدیک پارٹی اصل نہیں، قوم اصل۔ پارٹی اصل نہیں، قوم اصل۔ یہ سب جملے ہیں نا، سیٹوں کی بھوک ہے، بھوک سیٹوں کی۔ باپ کی پراپرٹی پر اتنا سکون نہیں، لیڈروں کی خیرات پر ان کو سکون ملتا ہے نا؟ باپ کی پراپرٹی راج کرو نا، دھوکے بازوں کا تھوک کیوں چاٹتے ہو؟ حلال کی حرام اپنی جگہ پر، 4 نسل بانٹ کر کھا سکتی ہے،
ایسا باپ اللہ تعالیٰ اگر عطا کیا ہے، پوائنٹ میرے جمعے میں لائر حضرات بھی آتے ہیں ہر جمعہ، وہ بھی نوٹ کریں گے، میرے جملہ توجہ کے ساتھ سنیں، تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے باپ بھی عطا کیے ہیں، حلال کی حرام پان پیڑھی بیٹھ کر کھا سکتی ہے، تھوک چاٹنے کے بجائے باپ کی پیراپٹی کھا کر مرو، تھوک چاٹنے کے بجائے باپ کی پیراپٹی کھا کر مرو، باپ نے سنبھال کر رکھا ہے نا اتنی پیراپٹی پارٹی کے وفادار بن رہے ہیں، قوم کا نہیں، قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، آپ کو غصہ اگر نہیں آتا، عام طور پر یہ جملہ ہے غصہ نہیں کرنا اسلام میں، غصہ نہیں کرنا اسلام میں، سنے کہ نہیں سنے آپ لوگ؟ ارے منڈی الاؤ بھائی، غصہ نہیں کرنا اسلام میں، غصہ نہیں کرنا۔ حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ جس بات پر غصہ آ سکتا ہے اور وہ بات جو غیرت کے خلاف ہو، اس بات پر اگر غصہ نہیں آتا، امام شافعی فرماتے ہیں انہیں مرد نہیں نامرد ہے۔ بیکار کا اٹھے بیٹھے غصہ کرنا حرام ہے، سو جہاں معاف کرنے کی طاقت ہے وہاں غصہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ یہاں تو ہماری اپنے حقوق کی بات آئی ہے، ہمارے اپنے حقوق کی بات آئی ہے، پارٹی کرو، ہم نہ ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ پورے ریاست میں کتنی ریاستوں میں کانگریس کی حکومت ہے، ویسے آسام جیسی ریاست میں مسلمان جی رہا ہے کہ نہیں جی رہا ہے؟ تمہارے سے پہلے جو لوگ بیٹھے تھے وہاں ہم لوگ جیے کہ نہیں جیے؟ یو پی آج کیا حالت میں ہے ملک کا بچہ جانتا ہے۔ وہی مولانا عبداللہ سالم چترویدی کسی اور ریاست میں گرفتار ہوتے تو وہ حالت نہ ہوتی، جو یو پی میں گرفتار ہوئے تو حالت ہوئی ہے۔ پھر بھی یو پی کا مسلمان جی رہا ہے کہ نہیں جی رہا ہے؟ مدرسے بند کرنے کی صبح شام جس ریاست میں بات ہو رہی ہے، اسی ریاست میں 1000 سے زیادہ مدرسے آباد ہیں، الحمدللہ۔ ہم نہ ڈرانے کی ضرورت نہیں۔ ادھر ہاں ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ ہمارا آستہ ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن ہماری بھی حالت یہ ہے۔ کل ہی میں گیا تھا پروگرام کو قریب میں، وہاں بیٹھے بیٹھے علماء سے سن کر آیا، وہاں مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا، مسلمانوں کو بہترین جواب دینے کا وقت آیا ہے ان کے ہاتھ میں، لیکن اتفاق یہ ہے کہ آپس کی لڑائی میں مبتلا ہے۔ وہاں پر 11 مسلمان کھڑے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ایک تمثیلی واقعہ بولیا تھا، اب بول ڈالتا ہوں۔ یہ کتے اور گدھے کے درمیان مقابلہ ہوا کرتے، ہمیں دونوں مل کر بھاگیں گے میسور تک، کون فرسٹ آتا کہ اسے انعام۔ آپ کو معلوم ہے گدھا کتنا اسپیڈ بھاگتا اور کتا تو مقصد کے ساتھ نہیں، بغیر مقصد کے بھی بھاگتا، انہیں دیوانہ اسپیڈ بھاگ کوئی کھڑ جاتا، انہیں ادھر ادھر دیکھ لے کو۔ کتے اور کتے کے درمیان میں لڑائی ہوتی، مقابلہ ہوتا تو الگ بات، گدھے اور اب دیکھے تو نتیجہ کیسا نکلیا، سب IPL کی طرح شرط کتے پر بنے، لیکن جیتیا کون؟ گدھا۔ پوری میڈیا آ گئی، گدھے سے پوچھی، کہنے لگی مبارک ہو، لیکن تعجب ہے کہ آپ کیسے پہنچے؟ معلوم ہوتا کہ راستے میں کار میں آگے تو نہیں کار میں نہیں آیا، بس میں بھی نہیں آیا، کون تی بھی آپ کو 2 ویلر نہیں ایسے ہی چل لے کر آیا۔ خیر کیسا آئے کہ کتے کے پاس آئے، آ کر بولنے لگے تعجب ہے، دن بھر گدھا کتنا بھاگتا کہ وہ تمہیں 1 گھنٹے میں بھاگ کر
لیکن تمہیں ہارے رستے میں سو گئے دکھتا نہیں سویا نہیں میں کھا لے گئے کھایا نہیں بھاگے نہیں کیا بھاگ گیا پھر اصل میں مسئلہ یہ ہے جناب گدھے صاحب نکل کر میسور تک پہنچنے میں جتنے شہر آئے ان شہروں میں ان کی برادری جو تھی کوئی ان کو روکا نہیں مسئلہ میرا ہی بڑا خراب تھا میں بنگلور سے نکلیا بڑدی پہنچا تو بڑدی کے پورے کتے مل کو میرا رستہ روک ڈالے وہاں سے بچتے بچاتے نکل کو رام نگر پہنچیا وہاں روک ڈالے وہاں سے نکل کو چنپٹنا پہنچیا وہاں روک ڈالے وہاں سے نکل کو مدور پہنچیا یہ گاما منجے کئی کو معلوم جاتے آتے رہتو نہ رہے بابا مدور پہنچیا وہاں روک ڈالے وہاں سے نکل کو میں منڈیا پہنچیا پھر پٹن پہنچیا خالی ہماری اپنی قوم کی رکاوٹوں کو توڑتے توڑتے پہنچنے تک میں ہار گیا آج ہمارے راستے کوئی اور اتنا نہیں روکتا نہیں بول رہا ہوں نہیں الفاظ توجہ کے ساتھ سنیں آج ہمارے راستے اتنا کوئی اور نہیں روکتا جتنا ہمارے اپنے روکتے ہیں کہاں جاتی ہے ان بے وقوفوں کی عقل ذرا سمجھوتا کر لیتے تو بات بہت اور ہوتی اب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر مسلمانوں کی حق پرستوں کی پوری مدد فرمائے بات شروع کیا تھا آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی 100% توفیق عطا فرمائے آخر میں اعلان ہے ہماری مسجد کے چندے کے متعلق زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے دینے دلانے کو قبول فرمائے السلام